الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تفسیر صراط الجنان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی رضا کی نیت کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں کے ایصال ثواب کی نیت کرتا ہوں۔ جو کچھ اس میں حکم دیا گیا اس پر عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں، اور جس بات سے بچنے کا حکم دیا گیا اس سے بچنے کی نیت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَا كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ لن يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات اپنی رائے سے ہے۔ توریت و انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل لائیں۔ امانیہم، ان کی من گھڑت تمنائیں، بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کے زبانی دعوے کرنا جہالت اور حماقت ہے۔ ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں، اور ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ یعنی امید کو عربی میں رجا کہتے ہیں کہ جو بندہ امیدیں لگا کر رکھتا ہے اسے رجا کہتے ہیں، اور جو خام خیالی ہوتی ہے بس خیالوں ہی خیالوں میں کہتا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موضوع پر بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے، لہٰذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں، اور اگر اسباب بالکل نہ ہوں یا اضطراب کے ساتھ ہوں تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بے وقوفی کہا جائے گا، اور اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس کو انتظار کہتے ہیں۔ اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے جو نماز روزہ کرتا ہے، دینداری پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اگر امید لگا کے رکھے گا کہ مجھے انشاءاللہ اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا تو یہ جو ہے وہ اس کی امید کہلائے گی۔ لیکن ایک بندہ جو ہے وہ کرتا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل دن رات گناہوں میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ اتباع نہیں کرتا ہے، اور بالکل یعنی دین کا کوئی کرتے ہی نہیں ہے، بالکل گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا، انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا، تو یہ اس کی جو ہے وہ خام خیالی ہے، اسے امنیہ کہتے ہیں۔ تو یہ اپنے خیالوں میں جنت میں جا رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کے برعکس کر رہا ہے، اس کے خلاف کر رہا ہے۔ تو اسی بات کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ کرتا کچھ بھی نہیں ہے اور امیدیں لگائے رکھتا ہے کہ بس جو ہے وہ میں جنت میں جاؤں گا، تو اس کو جو ہے وہ انہوں نے تمنا کہا ہے کہ یہ تمنا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں۔ تو اہل دل حضرات جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے، ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادت زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے اور نہریں کھودنے اور ان زمینوں میں پانی جاری کرنے کی طرح ہیں۔
تو یہ اس کی مثالیں دے رہے ہیں، زمین کی مثال دے کر جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ عبادات کا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح عبادات ہوتی ہیں کہ عبادات کا یہ نہیں کہ بالکل جو ہے وہ بندہ لازمی جنت میں جائے گا ہی جائے گا، اس میں تو نیتیں بھی ہوتی ہیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک اسے امید ہوتی ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل میں اخلاص بھی اس میں پیدا کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے جنت میں بھی جاؤں گا۔ تو یہ اس کی زمین کی مثال دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح آگے مثال دیتے ہیں کہ اور دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج کوئی پھل نہیں لاتا، اور قیامت کے دن فصل کاٹنے کا دن ہے اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا، اور کھیتی کا بڑھنا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے، اور جب دل میں خباثت اور برے اخلاق ہوں تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے۔ جیسے بنجر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی، تو مناسب یہی ہے کہ آدمی کے مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے، یعنی جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اور اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار، اور پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ضروریات سے مراد وقت پر پانی دینا، زمین کو کانٹوں اور گھاس پھوس نیز ان تمام خرابیوں سے پاک کرنا جو بیج کو بڑھنے سے روکتی ہیں یا خراب کر دیتی ہیں۔ تو جو یہ سب کام کرے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے، تو اس انتظار کو رجا یعنی امید کہتے ہیں۔ یعنی گناہوں سے اپنی عبادات کو بچائے اور نیکیاں کرتا رہے، اور جو ایک نیکی کے قبول ہونے کے لوازمات ہیں یعنی ریاکاری سے بچے، اس میں اخلاص رکھے اور اس کو صحیح جو اس کے بارے میں فرائض واجبات سنن وغیرہ ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے عبادت کو پورا کرے، تو پھر ہی وہ عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور وہی عبادت فائدہ دے گی۔ جس طرح زمین کے اندر بیج جو ہے وہ بویا جاتا ہے، پھر اس کی نگہداشت کی جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ کانٹوں وغیرہ سے اور جھاڑیوں سے خودرو جھاڑیوں سے بچایا جاتا ہے، اسے پانی دیا جاتا ہے، اس کے لیے صفائی کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر وہ بیج وہاں سے اگتا ہے اور اس کو اس کی محنت کا پھل ملتا ہے۔ تو اسی طرح عبادات کا بھی ہے۔ تو یہاں پر اسی کو بتایا گیا کہ اگر ایسی عبادت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے اسے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دنیا کی جتنی بھی شیطانی آفات ہیں ان سے بچائے گا اور اس کی عبادات کو قبول فرمائے گا۔ اور اگر سخت زمین میں بیج ڈالے جو شور زدہ ہو اور بلندی پر ہو، یعنی جس زمین میں شور ہوتا ہے، سیم وغیرہ ہوتی ہے، تو جس تک پانی نہیں پہنچ سکتا، اور بیج کی پرواہ بھی نہ کرے اور پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے، تو اس انتظار کو بے وقوفی اور دھوکہ کہتے ہیں، امید نہیں کہتے۔ اور اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس میں پانی نہیں ہے اور اب وہ بارش کے انتظار میں ہے، اور یہ ایسا وقت ہے جس میں عام طور پر بارش نہیں برستی، تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں، رجا نہیں کہتے، امید نہیں کہتے۔ تو گویا رجا کا لفظ کسی ایسی پسندیدہ چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جس کے لیے وہ تمام اسباب تیار کر دیے گئے ہوں جو بندے کے اختیار میں ہیں، صرف وہی اسباب باقی رہ گئے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے تمام نقصان دہ اور فاسد کرنے والے اسباب کھیتی سے دور ہو جاتے ہیں۔ پس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور اس کو عبادات کا پانی پلاتا ہے، دل کو بد اخلاقی کے کانٹوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مرتے دم تک منتظر رہتا ہے، مغفرت تک پہنچانے والے اچھے خاتمے کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقی رجا یعنی امید ہے۔ یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے، اور اگر ایمان کے بیج کو عبادات کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جائے اور پھر مغفرت کا انتظار کرے، تو اس کا انتظار ایک بے وقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے وقوف ہے وہ جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرتا ہے۔
یعنی وہ کہتا ہے کہ وہ بڑا کریم اور غفور الرحیم ہے، اس سے اور اس کے اعمال سے بے پرواہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا نہیں دے گا بلکہ جنت میں داخل کر دے گا اور وہ اس کی من چاہی چیزیں سے دے گا۔ یہاں تک تفسیر ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بلاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔